بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حقیقت اور مجاز کا بیان چل رہا تھا کہ امام اعظم کے نزدیک جب معنی حقیقی اور معنی مجازی میں سے کوئی ایک معنی متعین ہو جائے، لے لیا جائے، تو دوسرے کا اعتبار ساقط ہو جائے گا۔ دو مثالیں آپ کو پیش کی گئیں کہ وہاں پر اس کے دونوں کے مجازی معنی مراد ہو چکے ہیں تو وہاں حقیقی معنی کا اعتبار ساقط ہو جائے گا، ورنہ حقیقت اور مجاز دونوں کا اجتماع لازم آئے گا۔ اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ حقیقت اور مجاز کا اجتماع ہو سکتا ہے، صحیح ہے۔ لہذا وہاں آیت ملامست میں اگر کسی نے اپنی بیوی کو چھو لیا، صرف چھوا ہی ہے، تو وہاں کہیں گے کہ یہاں پر وضو ہوگا، اور اگر جمع کر لیا ان کے نزدیک تو اسے غسل کے لیے تیمم کرے گا۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ صرف چھونے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، چھونے کا بہت سارے واقعات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو بوسہ لیتے اور اسی طرح نماز پڑھا دیتے، تو چھونے سے کچھ اعتبار ساقط، چھونے سے جو ہے نا وضو واجب ہوتا ہے۔ اصل یہاں پر کیا ہے، تعلق جمع کا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر ایک مسئلہ فرما رہے ہیں، قال محمد علیہ الرحمہ، امام محمد نے فرمایا، اذا اوصى لموالی، جب کسی مرد نے وصیت کی، لموالی، اپنے موالی کے لیے، اور موالی کا اطلاق آپ کو بتا چکے ہیں کہ دو پر ہوتا ہے، ایک وہ آزاد کرنے والے پر اور ایک آزاد کیے ہوئے پر، موتق اور موتق دونوں پر ہوتا ہے۔ جب کسی مرد نے وصیت کی اپنے موالی کے لیے، وَلَهُ موالن، اور اس وصیت کرنے والے کے کچھ ایسے موالی ہیں، کچھ ایسے آتقہم، جن کو اس وصیت کرنے والے نے آزاد کیا ہے، جن کو اس وصیت کرنے والے نے آزاد کیا ہے، وَلِمَوَالِهِ موالن، اور اس کے موالی کے بھی کچھ موالی ہیں، اس کے جن کو آزاد کیا ہے اس کے موالی کے بھی کچھ موالی ہیں، آتقوم، جنہیں ان کے موالی نے آزاد کیا ہے۔ سمجھا صورت؟ اب موسی نے، ایک آدمی نے وصیت کرنے والے نے وصیت کی اپنے موالی کے لیے، یعنی آزاد کیے ہوئے لوگوں کے لیے، جو اس کو آزاد کیا اس نے، اب وصیت کی کہ مجھے اتنا مال ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اور پھر اس کے وَلَهُ موالن، اور اس کے کچھ موالی ایسے ہیں جن کو انہوں نے آزاد کیا ہے، وَلِمَوَالِهِ موالن، اور اس کے موالی کے بھی موالی ہیں، یعنی اس کے جن کو اس نے آزاد کیا ہے انہوں نے بھی کسی اور کو خریدا، پھر انہوں نے آزاد کر دیا کسی کو۔ کہہ رہے آتقہم، جن موسی کے موالی نے دوسروں کو آزاد کیا ہے، کانت الوصیۃ لموالیہ، تو وصیت جو ہوگی صرف اس وصیت کرنے والے کے موالی کے لیے ہوگی، دونا موالی، نہ کہ اس وصیت کرنے والے کے موالی کے لیے۔ دیکھیں اس کو مسئلے کو یوں سمجھیں، زید نے عمر کو آزاد کیا، زید نے عمر کو آزاد کیا، یہ براہ راست غلام ہے کس کا؟ زید کا۔ اس کے بعد جو ہے عمر نے آزاد ہو جانے کے بعد ایک غلام یعنی بکر کو خریدا، پھر اس نے بکر کو آزاد کر دیا۔ کس نے کر دیا؟ عمر نے بکر کو آزاد کیا۔ اب زید کا براہ راست آزاد کردہ غلام کون ہوا؟ عمر ہوا، صحیح ہے۔ براہ راست آزاد کردہ غلام عمر ہے، اور عمر کا آزاد کردہ غلام کون ہے؟ بکر ہے۔ اور یہ دونوں یعنی عمر اور بکر دونوں کیا ہیں؟ زید کے کیا ہیں؟ موالی ہیں، دونوں کیا ہیں؟ زید کے موالی ہیں، مگر عمر جو ہے براہ راست ہے، صحیح ہے، اس نے خریدا ہے، آزاد کیا ہے، اور بکر جو ہے عمر کے واسطے سے، بکر کیا ہے؟ عمر کے واسطے سے ہے کہ عمر نے آزاد کیا بکر کو، اور چونکہ عمر کس کا آزاد کردہ غلام ہے؟ زید کا، تو یہ واسطے سے ہوا اس کا، لیکن ڈائریکٹ جو ہے وہ عمر ہے، عمر زید کا کیا ہے؟ غلام ہے۔ تو اب کہہ رہے ہیں بکر زید کے واسطے، تو زید کی وصیت عمر کے حق میں نافذ ہوگی اور بکر کے حق میں نافذ نہیں ہوگی۔
نہ کہ بکر کے حق میں، کیونکہ اگر دونوں قسم کے موالی کو مراد لے لیے جائیں تو جمع بین الحقیقتی والمجاز لازم آئے گا۔ سمجھ آ گیا؟ جمع بین الحقیقتی مجاز لازم آئے گا، اور جمع بین الحقیقتی جائز نہیں ہے۔ صورت مسئلہ کو اس کو اور بھی کلیئر کر سکتے ہیں کہ امر جو ہے، صورت مسئلہ میں امر کا مولا زید بھی ہے، امر کا مولا زید بھی ہے اور بکر بھی ہے نہیں ہے؟ امر کا مولا زید بھی ہے اور بکر بھی ہے، مگر محل شاد یہ ہے کہ زید کے دو مولا ہوئے۔ کیا ہوئے؟ زید کے دو مولا ہوئے، ایک بذات خود جس کو آزاد کیا ہے، ایک امر کے واسطے سے آزاد کیا گیا ہے، صحیح ہے نہیں؟ دو مولا ہوئے، تو اب ایک تو امر ہے جو بلا واسطہ ہے، اور ایک جو ہے بکر ہے جو بواسطہ ہے، مگر لہذا امر کے حق میں جو ہوگی اس کی وصیت نافذ ہوگی اور بکر کے حق میں وصیت نافذ ہوگی، یہی کہہ رہے ہیں۔ سمجھ آ گیا؟ امر حقیقی مولا ہے اس کا، اور جو بکر ہے وہ امر کے واسطے سے ہے، تو اصل جو حقیقی ہے اس کے حق میں وصیت نافذ ہوگی، اور جو موالی کا موالی ہے اس کے حق میں وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ کلیئر ہوا نہیں؟ ترجمہ قال محمد علیہ الرحمہ، امام محمد نے فرمایا اذا اوصى لموالی، جب کسی مرد نے اپنے موالی کے لیے وصیت کی، وَلَهُ موالن، اور اس وصیت کرنے والے کے کچھ ایسے موالی ہیں آتقہم، جن کو اس مولا نے کیا ہے، موسی نے آزاد کیا ہے، وَلِمَوَالِهِ موالن، اور اس موسی کے جو موالی ہیں یعنی وصیت کرنے والے کے موالی کے بھی کچھ موالی ہیں، آتقوہم، جن کو کیا ہے ان موالیوں نے آزاد کیا ہے، کانت الوصیۃ لموالیہ، تو وصیت صرف موسی کے موالی کے لیے ہوگی، دون موالی موالی، نہ کہ اس کے موالی کے موالی کے لیے۔ سمجھ آ گیا نہیں؟ وفی سیر الکبیر، امام محمد نے سیر کبیر میں فرمایا، امام محمد نے سیر کبیر میں فرمایا، امام محمد کی 6 کتابیں بہت مشہور ہیں، جامع صغیر، جامع کبیر، سیر صغیر، سیر کبیر، زیادت اور مبسوط، اس میں جو ہے ظاہر الریا جو وایا جو مسائل ہوتے ہیں وہ اس میں ہوتے ہیں۔ تو جن کو سیر کبیر میں امام محمد نے فرمایا، دیکھیے اگر کسی نے امن طلب کیا، مسلمانوں سے امن طلب کیا کہ امان دے دو، اہل حرب نے امن طلب کیا اپنے آبا پر، کہا کہ تم جو ہے ہمارے آبا اجداد پر امن دے دو، کیا دے دو؟ ہمارے آبا پر امن دے دو، ہم یہ تم سے جنگ نہیں کریں گے۔ تو اب کہتے ہیں آبا کا جو حقیقی معنی ہے صرف اس کے جو ہے اس کے حقیقی باپ، اور اس کا مجازی معنی ہے وہ دادا نانا وغیرہ ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ امن میں اور امان و امان میں جو ہے دادا داخل نہیں ہوں گے، دادا، کیونکہ جب اس کا حقیقی معنی یہاں مراد لے لیا گیا آبا سے جو حقیقی باپ ہے، مجازی معنی دادا اس میں داخل نہیں ہوگا۔ لو استامنا اہل الحرب علی آبائہم، اگر اہل حرب نے اپنے باپوں پر آبا پر امن طلب کیا، لا تدخل الاجداد فی الامان، تو دادا جو ہیں یہ امان میں داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ حقیقی معنی جو ہے وہ حقیقی باپ ہے اور مجازی معنی جو ہے وہ دادا وغیرہ ہیں۔ ولو استامنوا علی امہاتہم، اور اگر اپنی ماؤں پر امن طلب کیا، لا یثبت الامان فی حق الجدات، تو جو ہے امان جو ہے یہ دادیوں کے حق میں ثابت، کیونکہ اصل جو ہے اس کا حقیقی معنی وہ صرف اپنی ماں پر اس کا اطلاق ہے، اور مجازی معنی جو ہے وہ دادی اور نانی پر ہے، لہذا جب اس نے یہ کہا تو اس کا حقیقی معنی متعین ہو گیا اور معنی مجازی جو ہے ساقط ہو جائے گا، دادیاں اس میں امان میں داخل۔ وعلی ھذا قلنا، اسی بنیاد پر ہم نے کہا۔ اب یہاں پر فرماتے ہیں کہ جب کسی نے وصیت کی فلاں کی باکرہ لڑکیوں کے لیے، کہا کہ میرا جو مال ہے یہ فلاں کی باکرہ لڑکیوں کو دے دیا جائے، تو کہتے ہیں ایسی صورت میں جو ہے جو زنا کے ذریعے جس کا پردہ بکارہ زائل ہو چکا ہے، وہ لڑکی جو ہے اس وصیت کے حق میں داخل نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا حقیقی معنی کیا ہے؟ حقیقی معنی یہ ہے کہ وہ لڑکی جس کا ابھی پردہ بکارہ زائل نہ ہوا ہو، اور مجازی معنی ہے کہ اس کو کہتے ہیں جس کی ابھی شادی نہ ہو اور زنا وغیرہ کی وجہ سے اس کا پردہ بکارت وغیرہ زائل ہو چکا ہو، تو ایسی صورت میں یہ جو ہے اس میں داخل نہیں ہوگی۔ ہاں امام اعظم فرماتے ہیں کہ نکاح کے حق میں یہ باکرہ کے حکم میں رہے گی،
کیونکہ نکاح میں جو ہے خاموشی جو ہے اس سے مانگی جاتی ہے، سیبہ سے رضامندی ضروری ہے، زبان سے کہے تو نکاح کے حق میں اس سے جو ہے خاموشی معتبر ہوگی، کیونکہ یہاں جو ہے اگر یہ بول کر کرے گی تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ سیبہ ہیں، اس لیے جو ہے اس کی شرم کو بچانے کے لیے نکاح کے حق میں اسے کیا مانا جائے گا؟ باقرہ ہی مانا جائے گا، لیکن وصیت کے حق میں یہ داخل نہیں ہوگی، کیونکہ نکاح میں کیا ہے، سیبہ ہو تو اس کے لیے کیا ہے، وہ اپنی رضامندی ظاہر کرے زبان سے، کیونکہ اس کی جو ہے شرم و حیا ختم ہو چکی ہے، اور جو باقرہ ہے اس کی شرم و حیا باقی ہے، تو وہ صرف خاموش رہے، رو جائے تو اس کی کیا ہے، رضامندی ہے، تو نکاح کے حق میں اس کی خاموشی کو مانا جائے گا، لیکن یہاں یہ وصیت میں داخل نہیں ہوگی۔ والا ھذا قلنا، اسی بنیاد پر ہم نے کہا، اذا اوصى لابکاری بنی فلاں، جب کسی نے فلاں کی بنی فلاں کی باقرہ لڑکیوں کے لیے وصیت کی، لا تدخل المصابۃ بالفجور، تو گناہ کے ذریعے یعنی زنا کے ذریعے جو ہے جس کا پردہ بکارہ زائل ہو چکا ہو وہ داخل نہیں ہوگی۔ لا تدخل المصابۃ بالفجور، یعنی اس کو کہیں گے پورا ترجمہ، زنا کے ذریعے جو جس کا پردہ بکارہ زائل ہو چکا ہو وصیت کے حق میں داخل نہیں ہوگی۔ چل اتنا ہی رہتے ہیں، آج وقت ہو گیا، تو یہ اس کو یاد رکھ لیں، اس کا حقیقی معنی جب متعین ہو گیا تو مجازی معنی مراد نہیں ہوگا۔ ہاں نکاح کے حق میں معتبر ہوگا یہ، اور اگر کسی عورت کا لڑکی کا کودنے کی وجہ سے، اس کی وجہ سے کودنے کی وجہ سے، یا سن عیاض کی وجہ سے، یا کوئی اور آج کل جو سائیکلیں ہیں وغیرہ وغیرہ دوڑنے کی وجہ سے اس کا اگر پردہ زائل ہو گیا تو وہ اب بھی باقرہ کے حکم میں رہے گی، اب بھی باقرہ کے حکم میں رہے گی، اس کی وجہ سے اسے سیبہ نہیں مانا جائے، ہاں وصیت میں بھی رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ